الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، اور بتایا کہ احکام شرعیہ، قرآن کریم کا نزول، احادیث کریمہ اور شریعت کے احکام، انسان کے اندر جو یہ 5 باتیں موجود ہیں، 5 باتیں رکھی گئی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہی احکام شرعیہ ہے۔ جو تمام علم کا جو نچوڑ ہے، فرما کہ جو انسان کے اندر 5 باتیں رکھی گئی ہیں وہ اس کی حفاظت مقصود ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو انسان کی جان ہے، دوسرا انسان کا مال ہے، تیسرا انسان کی عقل ہے، چوتھا انسان کا نسب ہے، اور 5واں انسان کا دین ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اس دور میں جس وقت میں زمانے جاہلیت تھا، عرب کا جب دور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت کا عالم یہ تھا، جہالت کا عالم کیا تھا وہاں پر، کہ قتل و غارت، ڈاکہ زنی، زنا خوری، شراب نوشی اور شرک اور کفر، یہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت میں وہاں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو 5 چیزیں انسان کے اندر جو رکھی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے جب دین کو فروغ دیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑی بیماری جو روح کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے۔ جہالت کی بنا پر ہی یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی کے اندر علم نہیں ہے، جہالت ہے، تبھی تو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جہالت ہے تبھی تو شراب نوشی ہے، جہالت ہے تبھی تو زنا خوری ہے، جہالت ہے تبھی تو بددینی ہے، جہالت ہے تبھی تو کفر و شرک ہے۔ یاد رکھیں، اب اس وقت میں جب یہ ساری چیزیں موجود تھی تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اب دیکھیں انسان کی جان سب سے پہلے، تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا آ جائے۔ فرما کہ اگر کسی نے جان کو اگر جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، فرما کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کسی کو بے گناہ کو قتل کر دیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ درس کس نے دیا؟ یہ درس ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مال کی حفاظت، چوری ڈکیتی اسلام نے سخت حرام قرار دیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ لوگ جا رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے، قافلہ لے کر آتے ہیں، ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، مال سارا ضبط کر لیتے ہیں، کہیں چوری ہو جاتی ہے، اسلام نے حرام قرار دیا تاکہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہو جائے، ہے نا، کہ کسی کا کوئی مال نہ لوٹے، کوئی کسی کا مال کی جو ہے ڈاکہ زنی نہ کرے، چوری نہ کرے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا بھی رکھی گئی ہے تاکہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان چیزوں سے دور رہنا جس سے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے تو عقل خراب ہو جاتی ہے، اس وقت میں وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، نہ جانے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جرم کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ ام الخبائث جس کو کہا گیا، تمام جرموں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ بندہ جب شراب ہی پینے لگ جاتا ہے، شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں جو ہے شراب کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ شراب جب پیتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عقل خراب ہو جاتی ہے، انسان عقل کھو بیٹھتا ہے۔ اچھا، جب عقل کھو بیٹھتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اسے اچھے اور برے میں تمیز بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ماں بہن بیٹیوں پر بھی گندی نظر بھی رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ غلط حرکت بھی کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ۔ اور جب زیادہ شراب پی جاتی ہے تو انسان اپنے جسم کو خود ہی خراب کرنے لگ جاتا ہے۔ جو ڈیفنس انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر کی، جو پاور ہے، فرما کہ وہ بھی ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے۔ اب کہا کہ اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، کہیے آپ نے ایک مکان بنایا، بہت خوبصورت عمارت آپ نے بنائی، بڑے اچھا ڈینٹنگ پینٹنگ آپ نے کیا، بڑا اچھا رنگ روگن آپ نے کیا، اور وہاں پھر آپ نے ایک جملہ لکھ دیا کہ اس دیوار پر کوئی بھی شخص جو ہے اسکریچ نہ لگائے، تھوکے نہیں، گندگی نہ کرے، آپ نے یہ سب لکھ دیا۔ اب اس کے بعد میں اگر کوئی اس دیوار پر جس پر آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، اس عمارت کو کوئی خراب کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اب بتائیے، اچھا لگے گا؟ بولیں، بولتے بھی جائیے نا ساتھ میں۔ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ تو اب بتائیے کہ جس عمارت کو ہم نے بنایا ہے، جس پر پیسہ خرچ کیا ہے، انویسٹ ہم نے کیا ہے، اگر اس پر کوئی اسکریچ بھی لگا دیتا ہے، کوئی گندگی کرتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا خلاق کائنات نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، تو رب کب چاہے گا کہ انسان اپنے آپ کو خراب کرے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ رب نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو خراب کرے۔ رب نے انسان کو سب سے اسمارٹ بنایا، ہینڈسم بنایا، خوبصورت بنایا ہے، تو رب یہی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہی بنا رہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ شراب نوشی کرے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ گندگیوں میں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو خراب کریں۔ رب بھی نہیں چاہتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز کیا تھی؟ نسب کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ، یورپ، جہاں یہ فیشن ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، وہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے کون۔ آج بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں زنا فیشن بنا ہوا ہے، اور کوئی بھی کسی کے ساتھ میں چلا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا حقیقی باپ ہے کون؟ اسلام نے زنا پر سخت پابندی لگائی، سخت حرام قرار دیا، اور اللہ کی ناراضگی اور سخت حساب بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے، نسل کی حفاظت ہو سکے، ورنہ تو یہی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل باپ ہے کون۔ تو جہاں یہ چیزیں ہیں، اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں، اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ اور پانچویں چیز کیا تھی؟ دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت۔ اب مجھے بتائیے کہ دین کی حفاظت ہوگی کیسے؟ جو روح کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ جہالت ہے، اور جہالت ہے تو کفر و شرک ہے۔ دین کی حفاظت یعنی کہ اگر انسان جو ہے کفر میں پڑا ہوا ہے، شرک میں پڑا ہوا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اب جب شرک میں مبتلا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو پانچ چیزیں ہیں، یہ پوری زندگی میں تمام ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر ہی تمام چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ بتائیے کیا شادی بیاہ جب ہوتی ہے کسی کے بھی گھر میں، کیا آپ نے کبھی کسی عالم کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولتے رہیے آپ ذرا، دیکھا؟ کیا آپ نے کسی محدث، کسی مفتی کو جو ہے تھرکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی امام، کسی حافظ کو، کیا کبھی آپ نے اس کو جو ہے بینڈ واجے پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کیا ان کے پاس میں دل نہیں کہ جو آپ کے پاس میں دل ہے؟ کیا یہ وہ آنکھیں نہیں رکھتے جو آپ کے پاس میں آنکھیں ہیں؟ کیا ان کے پاس ہاتھ پیر وہ نہیں جو آپ کے پاس میں ہیں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ان کے پاس بھی ہاتھ ہے، ان کے پاس بھی پاؤں ہیں، پھر یہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ سب لوگ ناچنے لگ جاتے ہیں، تھرکنے لگ جاتے ہیں، بینڈ بازے پر جو ہے ایسا لگتا ہے، جب شادی بیاہ جب گھر میں آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن تو شریعت کی اب چھٹی ہے، آج تو خوشیوں کا ماحول ہے، آج تو جو ہے ہمارے گھر شادی ہے تو اب شریعت کی کیا ضرورت ہے ہمارے گھر پر؟
آج کے دن تو ہم شریعت کی چھٹی کر لیتے ہیں، آج کے دن تو اللہ ہم سے چاہے راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بولے ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کہا جائے کسی سے کہ یار کیا کر رہے ہو، یہ برکت کی چیز ہے، نکاح باعث برکت ہے، برکت کی محفل ہے، عبادت ہے، ایک نکاح ایک حلال کام ہے، ایک وہ کام ہے جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. آپ نے اس برکت کے کام کو بھی شیطانی کام بنا دیا ہے. اس برکت کے کام میں بھی وہ کام کرنے لگے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں. اور جب انسان کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، کیسا رشتہ بنا ہے. ہم نے بنیاد ہی بے برکتی، بنیاد ہی شیطان کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا، تو اس رشتے کے اندر خلوص نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے جو بنیاد رکھی ہے وہ شیطان کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا ہے. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عالم کیوں نہیں کرتے؟ علماء کیوں نہیں کرتے؟ مفتی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس علم آ گیا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ علم آ گیا ہے. علم آ گیا تو یہ جانتے ہیں کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے. یہ جانتے ہیں اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، ناراضگی کس میں ہے، اور راضی اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں. کیونکہ علم آ گیا، علم نے ان کو ممتاز کر دیا ہے، علم نے ممتاز کر دیا. اب یہ ہر شے جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی جو فضیلت ہے، انسان کو جو وقار ملتا ہے، انسان کو جو عہدہ ملا، وہ کس کی بنیاد پر ملتا ہے؟ علم کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر ہی تو ملا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی ملا، حکم دیا فرشتوں کو، وہ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. جب فرشتوں نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا نا کہ جب میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اپنا انسان کو، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو زمین میں انسان کو خلیفہ بنائے گا، وہ تو خون ریزی کرے گا جا کر کے، ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، ایک دوسرے کو قتل غارت کریں گے، ایک دوسرے کو، تو ایسے کو جو ہے خلیفہ بنانے والا ہے. ارے خلیفہ کے تو زیادہ مستحق یہ اللہ ہم ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرما کہ اللہ ہم ہی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو زیادہ حقدار تو ہم ہوئے، یا اللہ تو ہمیں خلیفہ بنا. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو کہ جو میں نے آدم کو نام بتائے ہیں، سکھائے ہیں نا، ایسا کرو تمام اشیاء کے نام مجھے بتاؤ، تمام اشیاء کے نام بتاؤ. فرشتے حیران رہ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑنے لگے، اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم کچھ جانتے نہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور آدم علیہ السلام کو تمام ظاہری اور باطنی اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنا ہی چیزیں آنے والی تھیں اور آنے والی ہیں، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. سبحان اللہ. تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کے صفات بھی سکھا دیے. اور یہ نام کا صرف نام ہی نہیں سکھائے، سب سکھایا. کون کون سے علم آئیں گے، ان کا کیا فائدہ ہوگا، کون کون سے نام بتا دیے، سب نام بتا دیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہونے والا کیا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ہر چیز سکھا دی. اور جب سکھا دیا گیا تو فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ. وہ نہیں، عجز، عاجزی، انکساری اور اپنی کمزوری کا، اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اقرار کیا کہ اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتائے. تو علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی یا نہیں دی تھی؟ علم کی بنا پر ہی تو، کہ علم کی بنا پر ہی تو کہہ رہا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، زمین پر بھی خلیفہ بنایا گیا. زمین پر خلیفہ علم کی بنیاد پر بنایا گیا، اور علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سلطنت اور علم کے معاملے میں جب فیصلہ دیا کہ علم چاہیے یا سلطنت چاہیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا. آپ نے پہلے علم لیا، اور علم جب لے لیا تو سلطنت خود بخود آ گئی. تو جہاں علم آتا ہے وہاں پیسہ خود بخود آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کیا اہل علم اور جو علم والے نہیں ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وہ اوت العلم درجات، فرما کہ جو علم والے ہیں ان کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا. اور ایک جگہ اور ارشاد فرما قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا، یعنی جس کو دکھائی دیتا ہے اور جس کو نہیں دکھائی دیتا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایک مثال اور، کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے یار. روشنی کی فضیلت الگ ہے،
جو دیکھتا ہے اس کا مقام الگ ہے، جو نہیں دیکھ پاتا اس کا مقام الگ ہے. یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ قرآن سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. بات سمجھے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور کہتے ہیں کہ لیکن زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے اس بات کا. زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا علم تو رکھتے ہیں، دنیا کی ظاہری زندگی کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہے. آپ دیکھیں ہمیں یہ علم تو ہے اور ہم خوب علم رکھتے ہیں کہ ہم بزنس کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے دنیاوی زندگیوں کا علم ہے اور سیکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں کس طرح سے 2 دونا 4 ہونے والا ہے، کس طرح سے ہم اپنے بزنس کو جو ہے فروغ کرنے والے ہیں، کس طرح سے بڑھانے والے ہیں. ہم اپنے دنیاوی جو علم ہے اس میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کا علم ہے اسے بھول جاتے ہیں. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں آخرت کے معاملے میں جو ہے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرما کہ ہر مسلمان پر فرض ہے علم دین حاصل کرنا، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور ہم اپنے اس فرض سے غافل ہیں. باقی سب ہم جو ہے کر رہے ہیں، لیکن یہ فرض جو ہے اس سے ہم جو غافل بیٹھے ہیں. اور آپ جانتے ہیں فضیلت کا عالم کیا ہے؟ علم والوں کی فضیلت کا عالم کیا ہے؟ ایک حدیث آپ سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. اے سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس کی فضیلت کا عالم کیا. فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر. میری فضیلت کون کہہ رہا ہے؟ سلطان الانبیاء، سرور انبیاء، افضل الانبیاء، جو تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے، جن کے صحابہ تمام صحابوں سے افضل ہے. یار ان سے حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، پتہ ہے عالم کی فضیلت کیا ہے؟ عابد پر، جو علم نہ رکھتا ہو، صرف عبادت گزار ہو. فرمایا کہ جو تم میں سے، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے جو ادنا درجے کا صحابی ہے، فرمایا کہ ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت اس ادنا صحابی پر ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اس کا، عالم کے مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے. اسی لیے نہیں فرمایا کہ ورثۃ الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. کیا ہیں؟ دینار و درہم کو وارث نہیں بنایا. انبیاء اکرام نے فرمایا کہ اپنے دینار و درہم کا وراثت نہیں دی ہے. فرمایا کہ وارث اگر بنایا ہے تو اپنے علم کا وارث بنایا ہے. اور انبیاء جس کو اپنا وارث بنا دے اس سے بڑا کوئی اور جو ہے وارث ہو نہیں سکتا ہے، اس سے زیادہ مرتبے والا نہیں ہو سکتا، فضیلت والا نہیں ہو سکتا ہے. اب ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم والوں کی شان کا عالم کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم سیکھا، علم کے راستے میں تھا، علم سیکھتا رہا اور سیکھتے سیکھتے علم کے راستے میں، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں علم سیکھوں گا اور جو ہے آقا کی امت کو جو ہے یہ پہنچاؤں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. کہا کہ علم سیکھتا رہا، سیکھتے سیکھتے علم سیکھتے ہی اس کی موت آ جاتی ہے. علم سیکھنے کے درمیان اس کی موت آ گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے انبیاء کے اور اس کے درمیان صرف ایک منزل کا، ایک مرتبے کا فاصلہ ہوگا. صرف اللہ اکبر، ایک مرتبے کا صرف فاصلہ ہوگا. یعنی وہ غوث سے بھی بڑا ہوگا، صدیق سے بھی بڑا ہوگا اس کا مرتبہ، یعنی شہداء سے بھی اس کا مرتبہ بڑا ہوگا. یعنی صرف ایک فاصلہ ہوگا انبیاء کے درمیان اور اس کے درمیان جو علم سیکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. یہ بھی نہیں کہا کہ صدیق کا مرتبہ ہوگا، یہ بھی نہیں کہا کہ شہداء کا مرتبہ ہوگا، نہیں. فرمایا کہ میرے یعنی انبیاء کے اور اس علم والے کے درمیان جو ہے صرف ایک فاصلہ ہوگا. وہ جو ہوگا صرف ایک فاصلہ ہوگا انبیاء کے اور اس کے درمیان میں. اللہ اکبر. اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی عظیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ. اور فرمایا کہ عالم کی صحبت، عالم کی زیارت، عالم سے مصافحہ، عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا عالم اور ان سے محبت کرنے کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا من زار عالما فقد زارنی. جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. اب یہاں تو سبحان اللہ بولیے کہ اللہ نے ہمیں عالم دین عطا فرمائے ہیں، عالم ربانی فرمائے. جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. فرمایا من صافح عالما فقد صافحنی. جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا.
सुभान अल्लाह। फरमामन जालस आलिमन फकत जालसनी, जो आलिम की महफिल में बैठा, मजलिस में बैठा, वो मेरी मजलिस में बैठा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वो मेरी मजलिस में बैठा। अंदाजा तो लगाइए आलिम की जो है फजीलत का आलम क्या है। अल्लाह अकबर, बातें तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन वक्त असल में इसकी इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता रहूंगा। अब यहां में एक बात बता दूं जो आपको पता चल जाए कि इल्म की फजीलत क्या है और माल और इल्म में अफजल कौन है। तंबीहुल गाफिलीन में हजरत अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बसरा के उलमा में इख्तिलाफ हुआ कि माल अफजल है या इल्म अफजल है ना। गौर से सुनिएगा, माल अफजल है या, अब दलीलें अपनी अपनी, कोई कह रहा कि माल अफजल है, कोई कह रहा कि इल्म अफजल है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। तो दोनों गिरोह के उलमा ने एक मोतबर इंसान को जो है नुमाइंदे के तौर पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा और जाकर के उन्होंने मसला बताया कि ऐसे ऐसे बात है, इख्तिलाफ हुआ है, आप बताइए कि इल्म माल से अफजल है या माल इल्म से अफजल है। अब जब वो गए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत दलीलें दी और आपने फरमाया कि इल्म ही अफजल है माल से। और उसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूं। फरमा क्या, फरमा के पहली बात तो यह कि इल्म अंबिया की मीरास है। सुभान अल्लाह, इल्म अंबिया की मीरास है और माल फिरौन और कारून और हामान और शद्दाद जैसे काफिरों की मीरास है। अल्लाह अकबर, फरमा कि माल उनकी मीरास है। और दूसरी बात, इल्म इंसान को बनाता है और माल इंसान को कमाता है। और तीसरी बात फरमा कि इल्म दीन सिर्फ महबूब बंदों को मिलता है, अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है उन्हीं को इल्म दीन अता फरमाता है। और माल अल्लाह दोनों को अता फरमाता है, महबूब को भी देता है, जिसे नहीं पसंद फरमाता उन्हें भी अता फरमाता है। और चौथी बात ये फरमा कि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। जितना इल्म तकसीम करो, बताते रहो, लोगों को हिदायत देते रहो, लोगों पे इल्म बांटते रहो, इल्म बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और माल खर्च करते रहोगे तो घटता चला जाता है ना। और पांचवी बात ये कि साहिब माल को फौत होने के बाद लोग भूल जाते हैं। देखिए, दौलत वाला चाहे कितना भी अमीर क्यों ना सही, जब वो मर गया लोग कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन इल्म वाली वो जात होती है कि बाद मरने के भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। इसीलिए तो ख्वाजा गरीब नवाज हमारे दिलों के अंदर जिंदा है, इसीलिए तो गौसे आजम जिंदा है, इसीलिए तो इमाम अहमद रजा आज हर महफिल में जिंदा है, हर सुन्नी मुसलमान के दिल में जिंदा है। बात समझे? इसलिए आलिम जब दुनिया से जाता है दिलों के अंदर जिंदगी छोड़ जाता है, वो हर वक्त जिंदा है। आज भी आला हज़रत जिंदा है, आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। बताइए आप, आज भी सदर शरिया को जिंदा कहा जा रहा है, आज भी वो जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो इल्म वाले कभी नहीं मरते हैं, इल्म की ये फजीलत है मेरे अजीज। अब एक बेहतरीन हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनकर के दिल खुश हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर उसके बाद में और बातें बाद में होंगी। आखिरी हदीस सुने मैं अपनी बात जो है फिर जो है खत्म करता हूं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का जब दिन होगा, उलमा की जरूरत देखें कहां कहां नहीं है। सिर्फ उलमा की जरूरत दुनिया में ही नहीं है, अवाम दुनिया में भी उलमा की मोहताज है और आखिरत में भी उलमा की मोहताज रहेगी। लेकिन मर्तबे का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन शहीदों के खून और उलमा की स्याही को जब नापा जाएगा, तोला जाएगा, तो फरमाया कि उलमा की स्याही शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह अकबर। उनकी खिदमत इतनी है, अकेले तन्हा इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बात समझ रहे? न जाने कितने आलिम ये है जैसे कितने किताबें, कितनी तफसीरें लिखी गई। फरमाया कि उनकी स्याही शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये तो मर्तबा है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, आबिद, जाहिद और शहीद, सखी सब लोग अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आबिदों से फरमाएगा कि जाओ उदखुलुल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जाहिदों से कहा जाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सखियों से भी कहा जाएगा जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अब जो उलमा हैं वहां खड़े होंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे कि परवरदिगारे आलम, ये जो आबिद है ना, ये अल्लाह अगर हमने इनको इल्म का तरीका नहीं सिखाया होता ना, अगर हमने इनको तहारत का तरीका नहीं सिखाया होता तो ये वुजू कैसे करते? अगर हमने इनको नमाज का तरीका नहीं बताया होता तो ये नमाजें कैसे पढ़ते? अगर ये जो शहीद हैं, अगर हमने इनको ये मकाम नहीं बताया होता कि शहीद का मर्तबा क्या है, तो ये इनके अंदर जज्बा कैसे पैदा होता तेरी राह में लड़ने के लिए? या अल्लाह अगर हमने सखी को नहीं बताया होता कि रब की बारगाह में खर्च करने के का मकाम क्या है, अफजलियत क्या है, तो ये अल्लाह ये तेरी बारगाह में कैसे खर्च करते? अब ये तो जा रहे हैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे हैं मौला रब्बुल इज्जत, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, हमें क्यों रोका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रुको अभी,
बगैर हिसाब किताब के इनको जन्नत के अंदर भेज दिया। अगर हम अपने इल्म से इनकी रहनुमाई नहीं करते तो ये तो कुछ भी नहीं कर पाते ना। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदो, ए उलमा, गिरोह उलमा, आपकी शान मेरे नजदीक ऐसी है जैसे मेरी बारगाह में जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, स्पेशल वाले फरिश्ते हैं, जो खास फरिश्ते हैं, फरमा के उनकी तरह आपका मर्तबा मेरे नजदीक है। सुभान अल्लाह। और फरमा के अभी नहीं, आपको ऐसे नहीं दिया, अरे उनको वो जा रहे, जाने दो, लेकिन अभी आप ठहरो, ठहरो तो सही। अब ए उलमा, फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, है गिरोह उलमा, अब नजर दौड़ाओ मैदान महशर पर। अल्लाह अकबर। सुन करके आप खुश हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए गिरोह उलमा, अब नजर दौड़ाओ मैदान महशर पर, नजर दौड़ाओ लोगों पर, और देखो तो सही कि इनमें से कौन कौन ऐसा है जिसने आपके साथ में भलाई की थी, दुनिया के अंदर एहसान किया था, आपके अंदर मदद की थी, मोहब्बत करी थी, किसी न किसी सूरत में तो उन्होंने आपके साथ में भलाई की थी। अरे इनको भी साथ साथ में जन्नत में ले जाओ तो शफ़ा, इनकी मग़फ़िरत, इनकी जो है शफ़ाअत कबूल की जाएगी आपकी। आप इनकी शफ़ाअत करते रहिए, खुद ना जाइए, बल्कि अपने अपने मुआविन, अपने मददगारों, अपने मोहब्बत करने वालों को भी साथ में लेते जाइए। सुभान अल्लाह। अब क्या होगा? उलमा नजर दौड़ाएंगे। देखिए, दुनिया का मामला और आखिरत का मामला बिल्कुल उलट है। अभी जैसे मैं यहां पर तकरीर कर रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं, तो लोग तो मुझे पहचान रहे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं पहचान सकता। बात समझ रहे हैं? मैं यहां से जाऊंगा तो सारे चेहरे मेरी नजरों में नहीं हो पाएंगे, लेकिन सब मुझे जरूर पहचान लेंगे, लेकिन मैं सबको नहीं पहचानता। लेकिन कयामत का यहां पर मामला उल्टा होगा। आलिम वहां सबको पहचानेगा, भले से आप उसको पहचान ना पाए। अल्लाह अकबर। आलिम वहां सबको पहचान लेगा। उलमा, आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल जो होगा, अल्लाह ने जिसको कबूल फरमा लिया होगा, वो सबको पहचान लेगा कि दुनिया में मेरे साथ किसने भलाई की थी, किसने नहीं की थी, वो सबको पहचानेगा। अब वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला इसने मुझे वुजू करवाया था, या अल्लाह इसका बदला ये है, इसको भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, ठीक है, इसको भी जन्नत के अंदर ले जाओ। अब एक बोल पड़ेगा, हजरत मैंने भी तो आपकी कुछ मदद की थी, मैं आपसे मोहब्बत करता था, अब क्या चाहिए, जन्नत चाहते हो? या अल्लाह ये बंदा मेरे से मोहब्बत करता था दुनिया के अंदर, अच्छा ठीक है, चलो इसको भी ले जाइए। अब वो कहेगा दूसरे से, हजरत मैंने, आप जिस मदरसे में पढ़े थे, मैंने उस मदरसे में ताउन किया था। आलिम अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरे इल्म के सीखने में इसका भी कुछ हिस्सा है, क्योंकि इसने उस मदरसे में ताउन किया था जिसमें मैं पढ़ता था, इल्म सीखने में इसकी भी जो है कुछ ना कुछ हिस्सा है, या अल्लाह इसको भी जन्नत में भेज दे, तो अल्लाह उसको भी जन्नत में भेज देगा। आलिम अपने तमाम मददगारों की जो है शफाअत करते रहेंगे और मदद करते रहेंगे। अल्लाह, आलिम सिर्फ खुद नहीं जाएगा, और जब ये गिरोह सबका सब आलिम के साथ जब जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचेगा तो वो दरोगे जन्नत कहेगा, आपके लिए है जन्नत, इन सब के लिए थोड़ी नहीं है, आप कहां जा रहे हैं इन सबको लेकर के? निदा आएगी, ए दरोगे जन्नत, दरवाजा खोल दिया जाए, जो आलिम है, आलिम के साथ जितने हैं उसको भी जाने दिया जाए, जो जो मुआविन है उनको भी जाने दिया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाएंगे, इसलिए मेहनत करो, मोहब्बत करो उनके साथ में यार। और जब जन्नत में चले जाएंगे तो सिर्फ अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ। जन्नत में कौन सी ऐसी नेमतें हैं जो वहां नहीं मिलेगी? हर नेमत वहां पर मिलेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, हर नेमत मिलेगी। जब रब फरमाएगा, ए मेरे बंदो बताओ अब क्या चाहिए, सारी नेमतें मौजूद हैं, हूर गिलमान मौजूद हैं, जन्नत की बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ा मौजूद है, अच्छे मकाना सोने चांदी से बने हुए महलात मौजूद हैं। अरे जिस बर्तन में आप पिएंगे वो खुद सोने चांदी के होंगे, खाने पीने के बर्तन, और खाने पीने के तो बात ही अलग है। लेकिन जब सारी नेमतें होंगी तो अब वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो अब क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, क्या दूं मैं आपको? अब लोग परेशान होंगे कि यार क्या मांगा जाए, जन्नत में तो सब कुछ है, अब क्या मांग सकते हैं? अब वहां पर भी ये दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत डालेगा कि नहीं समझ में आ रहा क्या मांगा जाए। अरे नहीं समझ पा रहे हो कौन सी नेमत मांगी जाए, जाओ अपने उलमा से जाकर के पूछ लो। सुभान अल्लाह। जाओ अपने आलिमों से जाकर के पूछो। तो फिर अब कोई जो है ताजो शरिया के पास में जाएगा, जो ताजो शरिया का मुरीद होगा वो उनके पास में जाएगा, कोई इमाम अहमद रज़ा के पास में जाएगा, कोई जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास में जाएगा, कोई किसी के पास में जाएगा। कहेंगे सब लोग जाएंगे उलमा के बारे में, अब चूंकि हम सब गौसे आजम के मुरीद हैं तो हम सब गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे। सुभान अल्लाह। पूछेंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अब कौन सी नेमत दी जाए, अब क्या मांगा जाए? तो गिरोह उलमा फरमाएंगे, उलमा कहेंगे अब समझ में आया उलमा की शान क्या है, मर्तबा क्या है। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, जन्नत में भी उलमा के मोहताज रहेंगे, जन्नत में भी उलमा के मोहताज रहेंगे। उलमा फरमाएंगे अब जाओ जाकर के रब की बारगाह में अर्ज करो, या अल्लाह जन्नत में हर नेमत तूने हमें दे दी है, जन्नत की हर नेमत से तूने हमें सरफराज फरमा दिया है, या अल्लाह सब कुछ दे दिया है अपनी, या अल्लाह सब कुछ तूने अब हमें दे दिया है, या अल्लाह अब हम चाहती हैं अपना दीदार अता फरमा दिया जाए।
یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ جب یہ سوال سن کر کے جواب لے کر کے جب یہ لوگ جائیں گے رب کی بارگاہ میں، عرض کریں گے اللہ ہمیں تو نے سب کچھ دیا ہے، اپنا دیدار عطا کر دے، اب ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب رب اپنا جلوہ دکھائے گا اور رب کا دیدار ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کر پائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علم کی شان یہ میرے عزیز، علم سیکھو، بچوں کو پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو، نہیں جانتے ہو تو سیکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔